اللہ کو ناپسند ہونے کے باوجود اللہ پاک نے طلاق کی اجازت کیوں دی؟ وہ اس لیے دی، بغیر تمہید کے عرض کر دوں مختصراً، کہ یہ رشتہ جو ہے میاں بیوی کا ازدواجی، یہ انسان اپنے اختیار سے جوڑتا ہے، بناتا ہے۔ ہم اپنی بیوی کو اپنے اختیار سے منتخب کرتے ہیں، اور خاتون اپنے اختیار سے اپنے لیے شوہر منتخب کرتی ہے، اور نکاح کے ذریعے سے آپس میں میاں بیوی بن جاتی۔ لیکن بعض رشتے وہ ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، جیسے باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ بعض دفعہ باپ اخبارات میں آتا میں اپنے بیٹے کو عاق کر دیا، وہ میرا بیٹا نہیں، وہ 100 بار بولے تب بھی وہ بیٹا ہی رہے گا، اس کے بیٹے ہونے سے خارج نہیں ہوگا، چونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے۔ بھائی بھائی کا رشتہ ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو 1,00,000 مرتبہ بول دے تو میرا بھائی نہیں، تب بھی وہ بھائی رہے گا، اس کے بولنے سے وہ بھائی ہونے سے نہیں نکلے گا۔ ایک رشتہ وہ ہے جو ہم انسانوں نے جوڑ لیا ہے، نکاح کے ذریعے میاں بیوی کا رشتہ۔ تو اس رشتے سے بڑے منافع ہیں جو ہم لوگ حاصل کرتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ اس رشتے کا جو مقصد ہے، اس نسبت کی بنیاد پہ وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور ہمارے انتخاب میں وہ غلطی ہو جاتی ہے۔ مقصد نکاح بعض مرتبہ حاصل نہیں ہوتا، فوت ہو جاتا ہے۔ تفصیلات سمجھ لیں آپ لوگ خود۔ تو جب آدمی مجبور ہو جائے، دونوں میں بالکل نہ بن سکے، مقصد نکاح ہی حاصل نہ ہو، تو اللہ پاک نے چونکہ ہمارا بنایا ہوا رشتہ ہے، اگر اللہ کہہ دیتے کہ بھائی اب جب جڑ گئے تو اب الگ نہیں ہو سکتے، آدمی مجبور ہو جاتا، زندگی گزرنی اس کی دشوار ہو جاتی۔ میاں بیوی آپس میں ایک ہوتے ہوئے ایک نہیں رہ سکتے، اس لیے اللہ پاک نے انسانوں کو، ہم لوگوں کو مجبور محض نہیں بنایا، ہم کو اجازت دی کہ ایسے مجبوری کی صورت میں علیحدگی اختیار کر سکتے، اور ناپسند ہونا اس لیے ظاہر کر دیا کہ معمولی باتوں پہ علیحدگی اختیار مت کرو، اللہ کو یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، تاکہ اہمیت سمجھو اس کی۔ خیر یہ تفصیلات ہے، اجازت اس لیے دی اور ناپسندیدگی اس لیے ظاہر کی کہ اس سے جھگڑے وجود میں آتے ہیں، عداوتیں وجود میں آتی ہیں، خاندان بھی کر جاتے ہیں، اس لیے ناپسندیدگی بھی ظاہر فرمائی کہ معمولی مالی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کی وجہ سے علیحدگی اختیار کرو۔ اجازت اس لیے دے دی کہ جب بہت مجبور ہو جاؤ تو بھی اب مجبور بن کے زندگی مت گزارو، بلکہ علیحدگی اختیار کر لو، اجازت دی۔ طریقے بھی بتائے، بعض مرتبہ عورت بہت بے ڈھنگی ہو گئی، اب شوہر نے اس کو طلاق سدھارنا چاہا، سدھر ہی نہیں رہی، تو طلاق ایک بہت بڑا درہ ہے عورت کے لیے۔ بہت تقریریں سمجھانا، خاندان نہیں سمجھاتا، لیکن ایک لفظ طلاق پوری چیزوں کو ٹھکانے لگا دیتا ہے، بہت خطرناک درہ ہے۔ تو اللہ پاک نبی علیہ السلام نے اس کا طریقہ بتایا کہ ایک طلاق دیو، اس کو چھوڑ، اب اس سے ہوش ٹھکانے لگ جاتا۔ شوہر نے طلاق دے دی، واپس نہیں بلا گیا تو پھر مسائل ہے، اب وہ شاید اپنی ان غلطیوں سے باز آ جائے جس میں وہ مبتلا تھی، تو آدمی دیکھے، مہلت دے، اگر وہ معاہدہ کر لے، اچھی ہو جائے، حقوق ادا کرنے پہ آ جائے تو اس کو رجعت کا حکم بھی دے دیا گیا، تاکہ آدمی کے لیے گنجائش رہے، طریقہ بتایا۔ اور کوئی آدمی ایک ساتھ کہہ دے کہ تجھے طلاق 3 طلاق، یہ ناجائز ہے، تب بھی طلاق پڑ ہی جاتی ہے لیکن ناجائز ہے۔ اب مسئلہ یہاں بگڑتا ہے، اب یہ جھگڑا یہاں پیدا ہوتا ہے، طلاق میں اختلاف نہیں، اب غصے میں آ کر کے ہم نے بھی اس کو ناجائز بتایا۔ طریقہ طلاق کا یہ ہے کہ بھائی ایک پاکی میں، ایک طہر میں جس میں ملاقات نہ کی ہو، اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو، ایک طلاق دے، پھر انتظار کرے سدھر جائے مہینے بھر میں، ٹھیک ہے، نہیں تو دوسرے میں اور دے، یا چھوڑ ہی دے، نہیں تو تیسرے میں دے۔ ایک ساتھ اٹھا کے 3 دے دیا تو یہ جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے، گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود اگر کوئی ناجائز ہونے کے باوجود اگر کوئی مسلمان ایک ساتھ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، یا تو یوں کہہ دے کہ تجھے 3 طلاق،
یا یوں کہے کہ تجھے طلاق طلاق طلاق، دونوں صورتوں میں 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارا مسلک نہیں ہے امام ابو حنیفہ کی تحقیق، یہ پوری امت کا مسلک ہے، اور یہی تمام صحابہ کا موقف ہے، اور یہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے، نبی سے بھی یہی ثابت ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں امت میں کبھی اختلاف پیدا نہیں ہوا، یہ مسلمانوں کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف صرف غیر مقلدین کو ہے، ذہن میں یہ بات رکھیں، اس مسئلے میں اختلاف صرف غیر مقلدین کو ہے، ان کے علاوہ پوری امت اس مسئلے میں متفق ہے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو الگ الگ مجلسوں میں 3 دے تب بھی 3 واقع ہوگی، 1 دے تو 1 واقع ہوگی، 2 دے تو 2 واقع ہوگی، ایک ساتھ 2 دے تو 2 واقع ہوگی، ایک ساتھ 3 دے تو 3 واقع ہو جائے گی۔ یہ پوری امت اور تمام فقہاء، تمام صحابہ، بہت ذمہ داری سے یہ بات، یہ جملے میں عرض کر رہا ہوں، تمام صحابہ اس پر متفق ہیں، پوری امت کے محققین اس سے اتفاق رکھتے ہیں کہ ایک مجلس میں دی ہوئی 3 طلاقیں 3 واقع ہوتی ہیں۔ ایسا امت پھر انہوں نے اختلاف کس بنیاد پہ کیا وہ تو میں آگے عرض کروں گا، لیکن یہ بات کہ پوری امت اتفاق کیوں رکھتی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے صراحت سے ثابت ہے یہ بات کہ اگر حضور کے زمانے میں بھی پیش آیا ایسے مسائل کہ صحابہ نے ایک ہی مجلس میں اپنی بیویوں کو 3 طلاقیں دے دی اور حضور نے اس کو قائم بھی کیا۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔